بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اہل بیت کی شہادتوں کے پرسوز واقعات سے بھری پڑی ہے، جس کو بیان کرنا اور سننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جنت کا وارث اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی نہایت دل سوز اور درد بھرا ہے۔ ناظرین گرامی، 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو شہزادہ امام الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ کوثر کی پہلی تفسیر پڑھ کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحن میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی شان اقدس میں بہت سی صحیح الاسناد حدیث بھی موجود ہیں، جن کو بیان کرنے سے مقصود نہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرأت اور سخاوت کا وارث ہے۔ اہل سنت کے مطابق حضرت امام حسن 5ویں خلیفہ اور اہل تشیع کے مطابق آپ دوسرے امام ہیں۔ ہجرت کے 30 سال جب حضور کو پہلے نواسے کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ اپنی دختر سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس گئے۔ فرمایا، اے فاطمہ، بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے خدائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بیٹی، میرے پیارے نواسے کا نام حسن ہے۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا اور سر کے بال کٹوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ آپ کے بابا حضرت علی شیر خدا کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 37 سال اور 6 دن تھی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک کے بعد قیس ابن سعید عبیدہ انصاری نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ قیس ابن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امام حسن کی بیعت کرنے پر جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، سب نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ وہاں تمام حاضرین کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 4 ہجری بروز جمعۃ المبارک کے دن پیش آیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دے دی۔ سب نے خوشی خوشی بیعت کر لی تھی۔ آپ نے آنے والے وقت کا اندازہ لگایا اور وہاں تمام حاضرین سے شرط رکھی کہ اگر میں تمام کو کہوں کہ اگر میں جنگ کروں تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جانا، اگر میں صلح کروں تو تم صلح کر لینا۔ سب نے اس شرط پر لبیک کہا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ میرا بیٹا حسن 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور جنگ و جدال اور خون ریزی کو روکے گا، ایک معاہدے کے تحت خلافت دست بیدار ہوئے۔ صلح حدیبیہ کی عکاسی کے لیے تخت حکومت کو چھوڑ کر آپ جو تاریخی صلح کی، وہ تاریخ اسلام کا ایسا باب ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن صلح کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، لیکن پھر بھی آپ نے حق اور سچ کی تبلیغ جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اہل بیت آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ابن سعد نے عمران ابن عبد
دہا بن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا، کہا آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت کو یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ جب یہ خواب حضرت سعید بن مسائب کے سامنے بیان کی گئی تو انہوں نے فرمایا اگر یہ خواب آپ نے واقعی دیکھا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن کی زندگی کے چند ہی روز باقی ہیں۔ یہ تدبیر صحیح ثابت ہوئی۔ جدہ بنت اشد جو امام حسن کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و اکرام کا لالچ دے کر امام حسن کو زہر دلوا دیا۔ جب آپ کو قے آتے تھے تو قے کے ساتھ آنتیں کٹ کٹ کر خارج ہوتی۔ جدہ اشد بن قیس کی بیٹی تھی۔ دوسری صدی ہجری کے مورخ احمد بن یحییٰ بلزاری کے مطابق وہ اپنے باپ اشد کے نرنگ کی وجہ سے امام حسن کی جوزیت میں آئی۔ حضرت امام علی شیر خدا نے اشد سے چاہا کہ وہ امام حسن کے لیے اپنے بھائی سعید بن قیس کی بیٹی ام عمران کا رشتہ طلب کرے۔ اشد نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعید کو بیٹے محمد کا رشتہ دے دیا اور حضرت علی کو ان نے بیٹے حضرت امام حسن کے لیے اپنی بیٹی جدہ کی تجویز دی۔ ناظرین گرامی، جدہ کا امام کو زہر دینے کے بعد جو حال ہوا وہ بتانے سے پہلے حضرت امام حسن کی شہادت کے منظر کشی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے دیکھا ان کے بھائی محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور سماع مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسکین خاطر مبارک کے لیے عرض کی کہ اے برادر گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے اے میرے بھائی، میں کچھ ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خلق الہی عزوجل میں سے ایسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین کو پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی بڑی زار ثانی کا بھی تذکرہ کیا اور حضرت امام حسین کو گلے لگا کر زور سے رونے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، یعنی خود موت و حیات کی کشمکش میں ہیں لیکن بھائی کی آنے والی زندگی کے غموں میں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسن کی ہمت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ اپنے آپ کو سخت تکلیف میں مبتلا ہے، آنتیں کٹ کر نکل رہی ہیں، نزاع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر سب فرماتا ہے۔ جب ان کے بھائی حسین پوچھتے ہیں کہ مجھے اس کا نام بتائیں کہ جس نے آپ کو زہر دیا، میں اس کو قتل کروں گا، تو حضرت امام حسن فرمانے لگے بے شک اللہ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ خیر، امام حسن تقریباً 45 سال 6 مہینے اور 12 دن کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ بات تو سب پر عیاں اور ظاہر کہ آپ کی بیوی جدہ بنت اشد نے زہر دیا تھا اور تمام محدثین نے ان کو بیان کیا ہے، لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر کس کے کہنے پر اور کتنے انعام و اکرام کے لالچ میں آ کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، تاریخ روایات بتاتی ہے کہ جدہ بنت اشد سے حضرت امام حسن کا نکاح حضرت علی نے 38 ہجری میں کروایا، لیکن جدہ میں سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انساب اشراف پر لکھا ہے کہ امام حسن کی شہادت کے بعد جدہ بنت اشد نے یعقوب بن طلحہ بن عبید اللہ سے شادی کی۔ اس شادی کے نتیجے میں 3 فرزند
اسماعیل، اسحاق اور ابوبکر پیدا ہوئے، جس میں سے کوئی بھی جوانی کو نہ پہنچا اور کور کے مرض سے ہلاک ہوئے۔ یعقوب بن طلحہ کے واقعہ سن 63 ہجری میں مرنے کے بعد جدہ نے عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عباس سے شادی کر لی۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ پر لکھتے ہیں کہ اس شادی سے ایک محمد نامی لڑکا اور قریبہ نام کی لڑکی پیدا ہوئی۔ لوگ ان بچوں کو بنی مسمات الازواج یعنی شوہر کو زہر دینے والی کہہ کر پکارتے تھے، لیکن بدقسمتی یہ کہ یہ دونوں بھی کور کے مرض سے مر گئے اور جدہ کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ ابن سعد اور ابن عسکر نے لکھا کہ جدہ کی موت انتہائی زہریلے سانپ کے کٹنے سے ہوئی، ایسا زہریلا سانپ کہ جس کے کاٹنے سے جدہ کی شکل ہی بدل گئی۔ تو ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔